امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا دورہ چین کتنا کامیاب رہا، اس حوالے سے صدر ٹرمپ کی جانب سے جو سٹیٹمنٹ سامنے آ رہی ہیں کہ ایران جنگ کو لے کر امریکہ اور چین میں ہم آہنگی پائی جا رہی ہے، اس قسم کے مختلف انکشافات آ رہے ہیں، اس پر بات کریں گے۔ سردار مسعود اقوام متحدہ میں سابق مستقل مندوب اور سفیر جنیوا اور نیو یارک، چین اور امریکہ میں پاکستان کے سفیر سابق صدر آزاد جموں و کشمیر ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ سردار مسعود خان صاحب، بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ آپ ظاہر ہے چین میں سفیر بھی رہے ہیں، کس طرح سے دیکھ رہے ہیں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جو چین کا دورہ ہے اس کو کس طرح سے دیکھ رہے ہیں؟ کیا لگتا ہے آپ کو جو امیدیں لگائی گئی تھیں امریکہ کی جانب سے یا جو اہداف تھے وہ آپ کو لگتا ہے کہ حاصل ہو گئے ہیں اس دورے کے بعد؟ 10 سال کے بعد یہ امریکی صدر کا دورہ ہے، بہت اہم تھا، اور اس وقت جو اس کا پس منظر تھا وہ بھی بہت خطرناک تھا۔ ایران کے ساتھ امریکہ کی جنگ جاری ہے، یعنی مطلب یہ ہے کہ سیز فائر تو ہوا ہے لیکن جنگ کے سائے منڈلا رہے ہیں اور کشیدگی برقرار ہے۔ تو اس پس منظر میں جو بھی ملاقات ہوئی، جو فیصلے ہوئے، وہ خاصے اہم ہیں، نہ صرف چین اور امریکہ کے لیے بلکہ ساری دنیا کے لیے۔ اور اس میں سر فہرست آپ رکھیں گے یہ کہ ان کے اپنے جو باہمی معاملات تھے، مثال کے طور ٹریڈ سے متعلق تھے، یا پھر جو ہے امریکہ نے وہاں آرڈرز پلیس کیے کچھ چیزوں کے لیے، مثلا فرض کیجئے کہ امریکہ نے آرڈرز پلیس کیے بلکہ پیشکش کی بوئنگ کی، اور چین نے وہ خریدنے کے لیے جو ہے ایگریمنٹ کا اظہار کیا۔ تو ایک کس اعتبار سے یعنی مطلب یہ ہے کہ ان کی جو خاص طور سے بیف ہے، سویابین ہے اور بوئنگ ایئر کرافٹ، یہ 3 چیزیں جو ہے کم از کم اس کے اوپر کوئی نہ کوئی اتفاق رائے ہوا ہے۔ کس حد تک ہوگا یہ ابھی کہنا مشکل ہے۔ اسی طریقے سے ان کی ٹیرف کی جنگ چل رہی تھی، تو ٹیرف کے اوپر بھی کچھ معاملات سٹریم لائن ہوئے ہیں، اور ایران کے اوپر ظاہر ہے کہ جو بیانات ہیں وہ علامتی نوعیت کے ہیں۔ چین نے وہی بیانات دہرائے ہیں جو وہ پچھلے دنوں سے دیتا آیا ہے کہ فریڈم آف نیویگیشن ہونی چاہیے اسٹریٹ آف ہارموز میں، اور دوسرے یہ بھی انہوں نے کہا کہ بلکہ ان کی طرف سے جو ان کے ترجمان کی طرف سے بیانات آئے ہیں وہ کہ یہ جنگ نہیں ہونی چاہیے، اب جو جنگ جاری ہے تو اسے ختم ہو جانا چاہیے۔ جو صدر ٹرمپ کی طرف سے بہت تعریف کی گئی صدر شی جن پنگ کی، چین کی، اس کے علاوہ یہ ہے کہ ان کا بہت ہی مؤدبانہ انداز تھا اور بہت تعریف و توصیف کی چین کے قائد کی اور اس کے علاوہ پوری چینی قوم کی۔ اور جبکہ جو صدر شی جن پنگ تھے انہوں نے ویسے تو امریکہ اور چین کی دوستی کا ذکر کیا اور ان کا ہم شراکت دار ہیں، ہم ایک دوسرے کے حریف نہیں ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے جو اپنی طرف سے جو پیغامات دینے تھے، اسٹریٹجک پیغامات دیے، اور اس میں سر فہرست تھا یہ تائیوان کا مسئلہ، ان کا کہ تائیوان کے ارد گرد یا اس کے آس پاس یا اس سے متعلق کسی قسم کی کوئی فوجی کارروائی کے بارے میں امریکہ سوچے بھی نہ، کیونکہ اس سے پورے کا پورے دنیا کا امن خطرے میں پڑ سکتا ہے۔ سردار صاحب، کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے چینی صدر کے ساتھ ملاقات میں جو ان سے یہ کہا ہے کہ اب نئے ہرمز والا معاملہ جو ہے اس کو حل کروایا جائے اور ایران جو ہے اس کو راضی کرے چین، تو کیا نوبت یہاں آ گئی ہے کہ امریکہ واقعی ترلے منتوں پہ اتر آیا ہے؟ یہ تو امریکہ کو بھی پتہ ہے، آپ کو اور مجھے، سب دنیا کو پتہ ہے کہ چین کا ایران کے اوپر بہت اثر و رسوخ ہے، ان کے بہت باہمی تعلقات مضبوط ہیں۔ اس کے علاوہ تجارتی تعلقات ہوں، چین جو ایران کے تیل کا سب سے بڑا خریدار ہے، تو اس وجہ سے ظاہر ہے کہ چین کو اگر انہوں نے یہ کہا ہے تو بالکل بات سمجھ میں آتی ہے۔ دوسرے انہوں نے ساتھ ساتھ یہ بھی ان کو کہا ہے کہ آپ ایران کو کسی قسم کی ٹیکنالوجی نہ بھیجیں یا کوئی آرمامنٹس نہ بیچیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ چین نے یا تو اس کا مبہم جواب دیا ہوگا یا پھر جو ہے یعنی ان کا یہ طور طریقہ نہیں کہ وہ واضح انکار کریں یا کسی چیز سے اتفاق کریں، لیکن چین ایک اہم ملک ہے، اور جو 2015 کا JCPOA تھا، جوائنٹ کمپریہنسو پلان آف ایکشن، جو ایران نیوکلیئر ڈیل کہلاتی ہے، اس میں بھی چین سگنیٹری بھی تھا اور ضامن بھی تھا، لہٰذا چین سے مشاورت ویسے بھی ضروری تھی۔ آپ کو پتہ ہے کہ کچھ عرصہ پہلے صدر ٹرمپ نے تقریباً 1.5 گھنٹے سے زیادہ صدر پوٹن سے بھی بات چیت کی تھی، اور اس میں بھی یہ معاملہ زیر بحث آیا تھا، ایران کا جوہری پروگرام۔ تو صدر ٹرمپ کی یہ مشاورت جاری ہے۔ امریکہ جو ہے ان ممالک کی حمایت حاصل کرنا چاہے گا، ایران خود یہ چاہے گا کہ یہ جو معاہدہ ہے امریکہ کے ساتھ، صرف یہ
ان کے اور امریکہ کے درمیان نہ ہو، بلکہ یہ ہے کہ اس کے دوسرے اسٹیک ہولڈرز بھی بنے، جس میں چین صدر ٹرمپ ابھی تو فی الحال عالمی سطح پر اس قسم زینب یہاں پہ ایک جو بڑا اہم سوال ہے وہ یہ ہے سر، کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ چین اس وقت حقیقی طور پہ سپر پاور بن چکا ہے، اور پریزیڈنٹ ٹرمپ نے وہاں جا کے جو مطالبات کیے ہیں اس کے بعد اب روسی صدر بھی چین کے دورے پہ جا رہے ہیں، تو یہ سارے معاملے کو، اس پورے سنیریو کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں سر؟ چین اور روس کے بہت گہرے تعلقات ہیں، اور یوکرین کی جنگ میں چین نے روس کا ساتھ دیا، اور آپ کو یاد ہوگا کہ صدر شی جن پنگ نے یوکرین کی جنگ کے دوران، یعنی دو تین سال پہلے جو دورہ کیا تھا روس کا، تو انہوں نے کہا کہ نو لمٹس فرینڈشپ ہے، اس کی کوئی حد نہیں ہے، مطلب ہے کوئی کسی اعتبار سے محدود نہیں ہے ان کی دوستی۔ تو چین اور روس اس وقت بہت قریب ہیں، اور ویسے تو روس اور امریکہ کے تعلقات خراب ہیں یوکرین کی وجہ سے، لیکن صدر ٹرمپ اور صدر پوٹن کے تعلقات بہتر ہیں۔ تو جو آپ کا سوال تھا یا آبزرویشن تھی، تو واقعی چین ایک بہت بڑی طاقت بن چکا ہے، دوسری بڑی معاشی طاقت ہے، لیکن فوجی اعتبار سے بھی وہ کسی سے کم نہیں ہے، اگرچہ اس کے اتنے بحری بیڑے نہیں ہیں یا ایئر کرافٹ کیریئرز نہیں ہیں، لیکن اس کی نیوی دنیا کی سب سے بڑی نیوی، مطلب ایئر کرافٹ ویسلز کے اعتبار سے کوئی تقریباً میرا خیال ہے 3,60,000 کے قریب ان کے نیول ویسلز ہیں، یعنی ملٹری ویسلز کی میں بات کر رہا ہوں، اور تیزی سے ان کی استعداد بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ ان کی بیسز بھی زیادہ نہیں ہیں، 2-3 بیسز ہیں ان کی مختلف جگہوں، جس میں جبوتی سر فہرست ہے، جبکہ امریکہ جو ہے اس کے کوئی تقریباً 800 بیسز ہیں۔ تو معاشی میدان میں تو چین جو ہے بہت امریکہ کے قریب آ گیا ہے۔ چین کی جو قومی آمدنی ہے، مجموعی قومی آمدنی GDP جسے آپ کہیں گے، وہ تقریباً 20-21 ٹریلین کے قریب ہے، اور امریکہ کی کوئی تقریباً 32 ٹریلین کے قریب ہوگی، 32 ٹریلین ڈالرز کے قریب ہوگی۔ تو اس کا مطلب وہ فاصلہ گھٹاتا چلا جا رہا ہے۔ یہ بھی ایک آپ تقابل کر کے دیکھ لیجئے گا کہ امریکہ مقروض ہے، یعنی مطلب یہ کہ اس کا جو قرضہ ہے وہ تقریباً 39 ٹریلین ڈالرز کے قریب ہے، جبکہ بائی اینڈ لارج سالوینٹ ہے، اور اس کے باہر کے قرضے جو ہے بہت ہی کم ہیں۔ لیکن سر یہاں پہ ایک سوال یہ بھی ہے سر کہ اس تمام چیزوں کے باوجود امریکی صحافی جو خود رپورٹ کر رہے ہیں وہ اس پورے دورے میں عدم اعتماد تھا۔ آپ یہ دیکھیں کہ یہ بھی رپورٹ کیا جا رہا ہے کہ جو امریکی وفد آیا تھا وہ اپنے ساتھ اپنے لیپ ٹاپ، موبائل یا بہت ساری چیزیں ایسی تھیں جو روٹین میں وہ استعمال کرتے ہیں وہ نہیں لائے، کیونکہ ان کا خیال ہے کہ چین میں یہ ساری چیزیں، چین کے پاس وہ ٹیکنالوجیز ہیں کہ وہ ساری چیزیں ان کی جو ہے وہ دیکھ لے گا۔ اسی طرح سے چین کی طرف سے جو چیزیں دی گئی ہیں وہ اس طیارے میں نہیں رکھی گئی ایون کہ جس پہ پریزیڈنٹ نے واپس جانا تھا۔ اس سارے معاملے کو آپ کس طرح سے سر دیکھتے ہیں؟ اور سر یہ سارے معاملات ایک طرف، لیکن صدر ٹرمپ جو امپریشن دے رہے ہیں کہ شاید جو ان کے مقاصد تھے وہ چین سے حاصل کرنا چاہتے تھے وہ ہو چکے ہیں، جو سٹیٹمنٹ سامنے آ رہی ہیں، تو یہ دونوں چیزوں کو کس طرح سے آپ ڈیفائن کریں؟ پہلے ٹیکنالوجی، تو ٹیکنالوجی میں چین بہت آگے بڑھ گیا ہے، اور اسی وجہ سے جو ہواوے ہے، ZTE یا اس قسم کی جو کمپنیاں ہیں انہوں نے بہت مہارت حاصل کر لی ہے۔ اور اس کے علاوہ جو ہے جو جنریٹو AI میں ایک اور چیز جو ان کے زیر بحث آئی، جو آپ کو پتا کہ چین کے پاس یہ سیمی کنڈکٹرز یا چپس کا اجارہ ہے، اور کرٹیکل منرلز ان کے پاس بہت موجود ہیں، جو ان تمام نئی ٹیکنالوجیز کے لیے ایک بہت ہی اہم کنسٹیٹیوئنٹ ہیں۔ تو اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے کہ چین نے آؤٹ کمپیٹ کیا امریکہ کو بہت سے شعبوں میں، ٹیکنالوجی کے شعبوں میں، اگرچہ امریکہ میں بھی ایک رینیوڈ ایفرٹ ہو رہی ہے، خاص طور سے نئی ٹیکنالوجیز کے حوالے سے، جنریٹو AI کے حوالے سے وہاں، اور بہت زور دیا جا رہا ہے، یا چپس کی مینوفیکچرنگ وہ ٹیکسس ہو یا کیلیفورنیا ہو یا دوسری ریاستیں ہوں تو وہاں ہو رہی ہے، لیکن چین کا پلہ بھاری ہے، اور انہوں نے بہت چپکے سے، بہت آہستہ مگر بہت قابل یقین انداز میں ٹیکنالوجی کی